اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ان آیت نمبر 275 اور 277 کا یہ ترجمہ ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پہلے پھر لینے کا لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا اللہ کے ہاں ملے گا، صلہ ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھوا ہو اور وہ حواس کھو بیٹھا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن کان ذو عسرۃ فناظرۃ إلی میسرۃ وأن تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آیت نمبر 278 سے 281 ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جو کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ ہی تمہارا نقصان، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کسائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخشی دو
تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اب ان 3 آیات کی تفسیر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل زر تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو فراخی تک قرض کی ادائیگی کے لیے اسے مہلت دو، اور اگر تم اسے صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور ڈرو جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔